خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے جناب حضرت مولانا مفتی لقمان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور حضرت والا خطبہ استقبالیہ پیش کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز احباب اور سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سب کو جمعیت العلماء حلقہ بھاگوالا و شیام والا کے تحت پورے علاقے میں ہونے والے 7 روزہ پروگراموں میں سے 5ویں پروگرام بمقام جامع مسجد نارائن پور بتاریخ 7 اکتوبر سن 2021 بعد نماز مغرب بعنوان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات امت کے نام، اس عظیم الشان اور بابرکت اجلاس میں آپ سبھی حضرات کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث سعادت اور فرحت و انبساط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو بہت قبول فرمائے۔ ثانیاً، میں ان تمام فرد گزاشتوں پر معافی کا خواستگار ہوں جو ادائے رسم ضیافت میں ظہور پذیر ہوئیں یا بعد ازیں ہوتی رہیں۔ امید ہے کہ معذرت صادقانہ کو قبول فرمایا جائے گا۔ معزز احباب اور سامعین، ارتداد یعنی مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لینا ہمارے معاشرے میں دن بدن جو مسلم لڑکیوں کا غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنا اور اپنے مذہب کو جھوٹی محبت کے لیے چھوڑ دینا ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ آئے دن سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آج فلاں بہن فلاں کے ساتھ دیکھی گئی۔ ایسی خبریں والدین پر بجلی بن کر گرتی ہیں۔ معاشرے میں بے عزتی اور پھر لڑکی کا مرتد ہو جانا کسی عذاب سے کم نہیں ہے، کیونکہ ایسی حرکت کی وجہ سے چھوٹی بہنوں کے رشتے نہیں آتے، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آج کل والدین بچوں اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل دے کر سمجھتے ہیں کہ بچہ پڑھائی کر رہا ہے، اور اسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر کبھی بچے کے موبائل کو چیک نہیں کرتے۔ ہمارے بچوں کے موبائل میں پاس ورڈ کیوں، اس کے پاس کتنے سم کارڈ ہیں، اس کی خبر ہونی چاہیے۔ کالجوں میں نوٹس، پروجیکٹ، ایکسپریمنٹ حاصل کرنے کے لیے غیر مسلم نوجوان اور غیر محرم لڑکوں سے نمبر لیے جاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے تعلقات میں پختگی، اس کے بعد دوستی کے نام پر برتھ ڈے گفٹ کا لین دین، کالج کا ٹورز، کلچرل پروگرام، مختلف دنوں میں ساتھ میں رہنا، یہ سب ایسے کیسز کا سبب بنتے ہیں۔ جب تک والدین اپنے بچوں پر کڑی نظر نہیں رکھیں گے یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ سب سے پہلی ہماری ذمہ داری والدین کی یہ ہے کہ اپنی بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دیں، ان کے اندر دین اسلام کی حقانیت کو اس قدر داخل کریں کہ وہ آگ میں جلنا پسند کریں، لیکن دین کو چھوڑنے کا خیال بھی ان کے دل و دماغ میں نہ آنے پائے۔ گھروں میں اہل حق علماء کی نگرانی میں قرآن و حدیث کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جائے، بچوں کو اخلاقی اقدار اور معاشرتی زندگی کے اچھے برے معاملات سے واقف کرایا جائے۔ والدین کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو روزانہ وقت دیں، بچوں پر غیر محسوس طریقے سے گہری نظر رکھنی چاہیے۔ اس کے لیے ہم سب کی ذمہ داری کہ ہم ایسے اسکول اور کالجز اور ٹیوشن کا ایسا نظام قائم کریں جہاں ہمارے بچوں کے دین، ایمان اور عقائد کا تحفظ بھی ہو سکے۔ دوسری بات، ہم سب اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں، اس لیے کہ قرآن و حدیث کا نام لے کر ایسا زہر پلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے انسان الحاد اور زندقہ کی طرف بآسانی چلا جاتا ہے، اور پھر وہ عقائد کی خرابیوں میں مبتلا ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علاقے کے مستند اور معتبر علماء ہی سے رابطے میں رہیں۔ یوٹیوب وغیرہ پر ایسے لوگوں کی تقاریر ہرگز نہ سنیں جب تک ہمارے علاقے کے علماء اہل حق علماء دیوبند ان کی تصدیق نہ کر دیں۔ آخر میں ایک بار پھر جمعیت العلماء کی طرف سے قصبہ نارائن پور کے تمام ائمہ، حفاظ، علماء
اور جتنے بھی یہاں پر رہنے والے تمام حضرات ہیں، میں ان سب احباب کا جمعیت العلماء کی طرف سے بہت تہہ دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح ہماری آواز پر لبیک کہتے رہیں گے۔ آپ کی یہ حوصلہ افزائی ہمارے لیے بہت سی مشکلات کو ختم کر دے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس شعر کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔